کو تھوڑا سا سائیڈ پہ کرو اس کو. حضرت کو بھی کرسی رکھوا دیتے ہیں. ایسے وہاں اور یہاں ایک ہی بات ہے. یہ حضرت کو دے دیں کرسی. لیں شیخ کرسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی دیر کا پروگرام؟ عشاء تک. عشاء کدوں؟ گھنٹے دے حساب نال بندے گھٹ. گھنٹہ تو بڑے جلسے چوندی. یہ تو جلسی ہے نکی جی. تو چاولاں دے ٹائم ہویا تے کی وڈا ہویا. الحمدللہ الحمدللہ احمدہ وہو المحمود ابدا ابدا. وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا. لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا. وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى. فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔
یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین حمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، واجب الاحترام علماء کرام، حضرت الامام اور صحیحوال کے میرے اہل توحید بھائیوں، مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، پنجاب کے مولویوں نے آپ کی عادت اتنی خراب کر رکھی ہے، آپ بات نہیں سمجھتے، سر دیکھتے ہیں، ہر سر پہ سبحان اللہ، اور یہ نہیں دیکھتے اس نے کہا کیا ہے۔ میں نے جو کچھ کہا وہ دعا تھی، دعا پہ سبحان اللہ نہیں کہتے، آمین کہتے۔ لیکن کیا کریں، اب مولویوں نے عادت ہی آپ کی ایسی بگاڑی ہوئی ہے کہ سبحان اللہ ذرا اونچی بولو، سبحان اللہ ذرا زور سے بولو، سبحان اللہ۔ بات کو سمجھا کریں اور اس کے مطابق جواب دیا کریں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ خطیب کے لیے کوئی پنکھا نہیں لگایا، حالانکہ زور خطیب کا لگتا ہے، سننے والوں کا تھوڑی زور لگتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جڑنے کا حکم دیا ہے، ملنے کا حکم دیا ہے، متحد ہونے کا حکم دیا ہے، اور لڑنے سے، نفرتیں پیدا کرنے سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو منع کیا ہے۔ لیکن جڑنے کا فارمولہ بھی بتایا ہے کہ جڑا کیسے جائے۔ آپ ماشاءاللہ یہاں، مجھے نہیں پتا کہ اس کو صحیحوال کہتے ہیں یا گاؤں کہتے ہیں، یہ دیہات ہے یا شہر ہے؟ دیہات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، کبھی چارپائی بنتے ہوئے دیکھی آپ نے؟ چارپائی کے جو بازو اور اس کا سراندہ، پینتی اور پائے، ان کو جب لکڑیاں جوڑ کر بنایا جاتا ہے، کیا لکڑی کو ایلفی لگا کے پائے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، پائے میں سوراخ کرتے ہیں، پھر دوسری لکڑی کو اس کے مطابق کاٹتے ہیں جو اس سوراخ کے برابر ہو اور چلی جائے اور پھنس رہے، پھر اس کو ٹھونک کے پھنساتے ہیں، تب وہ جوڑ پکا لگتا ہے۔ لیکن کاٹ چھانٹ دونوں کی کرنی پڑتی ہے، پائے کی بھی اور جو سیرو یا بازو، جو چیز آپ اس کے اندر ڈال رہے ہیں اس کی بھی۔ اگر پایا بولے مجھے تو کاٹو نہیں، میں ایسے رہوں، اور چارپائی کا سیرو بھی بولے مجھے کاٹو نہیں، میں ایسے رہوں، بس جوڑ دو، چارپائی بنا دو، ایسے نہیں بنے گی۔ متحد ہونے کے لیے دونوں کی کچھ نہ کچھ کاٹ چھانٹ تو کرنی پڑے گی۔ اگر میں بولوں میں نیچے نہیں آتا، آپ بولو میں اوپر نہیں آتا، تو ہم نہیں ملیں گے۔ اب ایک آدمی مکان کی چھت پہ کھڑا ہوا ہے، آپ نیچے کھڑے ہوئے، بھرے کتنی دوستی ہو، وہ چاہتا ہے یار ہم گلے ملیں، اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں، یا تو آپ اوپر چھت پہ چڑھ جائیں یا وہ نیچے آ جائے۔
تو آپ گلے مل سکتے ہیں، ورنہ گلے ملنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس لیے کہ دونوں کا برابری پہ آنا، بغل گیر ہونے کے لیے دونوں کا برابری پہ آنا بہت ضروری ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے علاقے میں، محلے میں محبت ہو، پیار ہو، الفت ہو، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہم ساری دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، خود نہیں بدلتے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے دکان بدل کے دیکھ لی، کاروبار بدل کے دیکھ لیا، علاقہ بدل کے دیکھ لیا، مکان بدل کے دیکھ لیا، میرے حالات اچھے نہیں ہوتے۔ اس نے سب کچھ بدلا لیکن خود کو نہیں بدلا۔ جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے ہم نہیں سدھریں گے، ہمارے حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام میں آپس میں اسلام لانے سے پہلے ان کی اتنی دشمنیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی بات پر وہ لوگ لڑتے اور خونی جنگیں ہوتی، خونی، اور نسل در نسل بیٹا مر جاتا، پوتا مر جاتا، پر پوتا، جنگیں چلتی رہتی۔ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے لے جانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا۔ اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ان کو دعوت توحید دی۔ توحید کو لوگ کہتے ہیں یہ بڑی کڑوی چیز ہے، کڑوی نہیں ہے، اس جیسی میٹھی چیز ہی دنیا میں کوئی نہیں۔ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیے انڈیا میں مسلمانوں پر کہیں کوئی ظلم ہو، آپ کو یہاں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ابھی یہ کون سا ملک تھا جہاں جمعے کی نماز کے بعد؟ نیوزی لینڈ۔ وہاں مسلمانوں کو ایک شخص نے آ کر گولیوں سے بھون ڈالا۔ آپ کا دل دکھا کہ نہیں دکھا؟ حالانکہ وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، سب کا دل دکھا، ہر کلمہ پڑھنے والے کا۔ کیوں؟ توحید کی محبت سے۔ چونکہ آپ مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہے، تو مسلمان کہیں بھی ہو اس کو جب تکلیف ہوگی آپ کو تکلیف ہوگی، یہ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقے بازی مت کرو، تفرقہ نہ بناؤ، ٹکڑوں میں نہ بٹو، ایک ہو کر رہو۔ صحابہ کرام کی طرح آپس میں محبت اور الفت پیدا کرو، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن جانے والے، آپس میں ریشم و کمخاب سے بھی زیادہ نرم ہو جانے والے۔ صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے حبیب سے کہا گیا، اے اللہ کے حبیب، لو انفقت ما فی الارض جمیعا
جو کچھ پوری کی پوری کائنات میں موجود ہے، اگر آپ یہ سارا خرچ کر دیتے اس بات پر کہ ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، الفت پیدا ہو جائے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے حبیب سے یہ بات کہی گئی، اگر ساری دنیا کے خزانے بھی جمع کر کے آپ خرچ کر دیتے ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے سچے رسول آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنا فضل کیا، اپنا کرم کیا، اپنا احسان کیا کہ ان کے دلوں میں رب العالمین نے الفت پیدا کر دی، ان کو شیر و شکر بنا دیا، ایسا گھل مل گئے آپس میں جیسے چینی دودھ میں حل ہو جاتی ہے، پھر چینی کو تلاش کرو تو چینی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ وہ دودھ میں حل ہو چکی ہے۔ پتہ کب دے گی؟ جب آپ دودھ پئیں گے، آپ کی زبان بتائے گی کہ اس میں چینی ہے، لیکن آنکھ بتائے گی کہ چینی نہیں ہے۔ ایسا اللہ رب العالمین نے ان کو شیر و شکر بنا دیا، آپس میں گھل مل گئے، آپس میں ایک دوسرے سے ایسی محبت کرنے والے ہو گئے کہ ایک ماں اور ایک باپ کے سگی اولاد بھی اتنی محبت نہیں کرتی ہوگی جتنی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں میں محبت پیدا کی۔ کوئی کسی ملک کا، کوئی کسی قوم کا، کوئی کسی خطے اور کسی علاقے کا، لیکن جب دونوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کا بوٹا لگا دیا، ایمان کا پودا لگا دیا، سارے آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ دیکھیے کتنی عجیب مخلوق تھی صحابہ کرام کی، کتنی عظیم مخلوق تھی صحابہ کرام کی۔ ساری دنیا میں ہر چیز کے لیے آپ الگ برتن کا انتخاب کیا کرتے ہیں۔ آپ کو سرما رکھنا ہو تو سرمے کو آپ پلیٹوں میں نہیں رکھتے، سرمے دانی میں رکھتے ہیں۔ عطر کو رکھنا ہو تو آپ عطر داں میں رکھتے ہیں۔ روٹی کے لیے الگ برتن ہے، سالن کے لیے الگ برتن ہے، پانی کے لیے آپ جگ استعمال کرتے ہیں، پینے کے لیے پلیٹیں نہیں بلکہ گلاس استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے جب صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کا بیج بونا چاہا، ایمان کا بوٹا لگانا چاہا، اللہ رب العالمین نے ایمان کا بوٹا لگانے کے لیے، ایمان کا بیج بونے کے لیے جس سرزمین کا، جس برتن کا انتخاب کیا وہ صحابہ کرام کے دل ہیں۔ اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں کا انتخاب کیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کا بیج رب العالمین نے خود بویا، ایمان کا بوٹا بھی رب العالمین نے خود لگایا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ کرام کے دلوں میں اس بوٹے کی آب یاری بھی اللہ رب العالمین نے خود فرمائی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہر قسم کی خودرو بوٹیاں، جیسے دنیا میں آپ کسی تجربہ کار مالی کو دیکھتے ہیں، تجربہ کار کسان کو دیکھتے ہیں، جو باغ جو پودا وہ خود لگاتا ہے، اسے رہنے دیتا ہے، گوڈیاں کر کر کے
اس کے آس پاس جو خضرو بوٹیاں ہوتی ہیں انہیں جڑ سے نکال کے پھینکتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے جب صحابہ کے دلوں میں ہم نے ایمان کا بوٹا لگا دیا، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، پھر ہم نے کفر جیسی بوٹی، فسق و فجور جیسی بوٹی، نافرمانی جیسی بوٹی صحابہ کرام کے دلوں میں نہیں اگنے دی۔ ایمان کے سوا کوئی بھی چیز ان کے دلوں میں ہم نے پنپنے نہیں دی، ایمان ہی پنپتا رہا۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کے رکھنے کے لیے صحابہ کرام کے دلوں کا انتخاب کیا، اور اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں اللہ رب العالمین کے حضور کبھی قیام کرتے، کبھی رکوع کرتے، کبھی سجدے کرتے گزر جاتی ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری راتیں اللہ کے حضور جھکتے گزر جاتی ہیں۔ اے علاقے والو، اپنے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے شرک سے توبہ کیجئے، توحید کی طرف آئیے، اللہ رب العالمین کے دروازے پر آئیے، پورے قرآن مجید کو پڑھ ڈالیے۔ ایک اللہ کا در دنیا میں ایک ایسا در ہے جہاں کچھ نہ لے کر آؤ، سب کچھ لے کر جاؤ، خالی ہاتھ آؤ، جھولیاں بھر کے جاؤ۔ وہ آپ سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں لیتا، اس کے در پہ آنے کی کوئی فیس رب العالمین نے نہیں رکھی۔ باقی جہاں بھی جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، قدم قدم پر لٹیرے بیٹھے ہیں، وہ آپ سے کہیں گے کچھ لے کر آؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ ایک اللہ کا در ہے، کچھ نہ لے کر آؤ۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہو آپ کا بھائی ناراض ہو جائے، اس نے آپ کو بیٹے کی شادی پہ بلایا، آپ نہیں گئے، بھائی ناراض ہو جاتا ہے، مرنا جینا ختم کر دیتا ہے۔ 5 سال بعد 10 سال بعد آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، وہ آپ کا بڑا بھائی تھا، آپ نے بلایا، کارڈ بھیجا، دعوت نامہ بھیجا، وہ نہیں آیا۔ آپ نے 2-4 رشتہ دار اپنے ساتھ لیے، بھائی کے دروازے پر چلے گئے۔ پنجاب میں ایک خاص رواج ہے، لوگ اپنی ٹوپیاں، اپنی پگڑیاں اتار کر ناراض بھائی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، ہماری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، ہمیں معاف کر دے یا عزت کو اچھال دے۔ دنیا نے دیکھا کہ کتنے سنگ دل بھائی ایسے ہوتے ہیں، ٹھڈا مار کر آپ کی پگڑیاں اچھال دیتے ہیں اور آپ سے راضی نہیں ہوتے۔ تیرا بیٹا کوئی آسمان سے تو نہیں آیا، میرا بھی تو بیٹا تھا، وہ بھی تو تیرا بھتیجا تھا، اس کی شادی میں تو نہیں آیا، ہم تیرے بیٹے کی شادی میں کیوں آئیں؟ یہ سگا بھائی ہے، لیکن رب العالمین کو دیکھیے، فجر کے وقت اذان دے کر مؤذن آپ کو اللہ کے گھر بلاتا ہے، آپ نہیں آئے۔ ظہر کو رب العالمین پھر بلاتا ہے، آپ نہیں آئے۔ عصر مغرب عشاء کو پھر بلاتا ہے، آپ نہیں آئے۔ اگلے دن یہ سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ 80 سال آپ کی عمر کے گزر گئے، پورے 80 سال آپ نے گزار دیے،
ساری زندگی آپ نے مسجد میں قدم نہیں رکھا، 10-12 جوان بیٹے ہیں آپ کے، سارے برسرے روزگار ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے، بچوں کی شادیاں کر دیں، سارے بچے اپنی اپنی اولادوں والے ہو گئے، آپ بوڑھے ہو گئے، منہ سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، کانوں سے سنوائی جاتی رہی، زبان سے گویائی جاتی رہی، آنکھوں سے بینائی جاتی رہی، جیب خالی ہو گئی، بیماریوں نے گھیر لیا، بتیسی بھی غائب ہو گئی۔ ایک وفادار بیوی تھی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، دنیا میں اکیلا ہے، بیماریوں نے گھیر لیا، دمے کا مریض ہے، ساری رات کھانستے گزر جاتی ہے۔ اپنی اولاد کی بیویاں بویں اپنے مردوں کو سکھلاتی ہیں، اپنے بڈھے باپ کو گھر سے نکالو، یا یہ گھر میں رہے گا یا ہم رہیں گی۔ وہ نافرمان اولاد اپنی بیویوں کے کہنے پر اپنے بوڑھے باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی ہے۔ رات کے وقت وہ بوڑھا گھر سے نکلتا ہے، سارے محلے سارے شہر کے دروازے بند دیکھتا ہے، ایک اللہ کے در کا دروازہ مسجد کا کھلا دیکھتا ہے، مسجد کے دروازے میں داخل ہوتا ہے۔ 80 سال تک کبھی مسجد کی دہلیز پار نہیں کی، آج پہلی مرتبہ اللہ کے گھر کے دروازے پہ دہلیز پار کر کے مسجد میں آیا ہے۔ ہر طرف سے دھکے کھا کر مایوس ہو کر رب العالمین کے دروازے پر آتا ہے، ایک آواز لگاتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، اے بے کسوں کی فریاد سننے والا، اے لاچاروں بیچاروں کی آواز کو سننے والا، مشکل کشا مشکلیں حل کرنے والا، آج یہ تیرا لاوارث بے سہارا بوڑھا تیرے در پر آیا ہے۔ ایک آواز لگاتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، جب یہ بوڑھا اپنے سفید بالوں کے ساتھ میرے دروازے پر ہاتھ اٹھاتا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ 80 سال تک آپ اس کے دروازے پر نہیں آئے، آج پہلی مرتبہ جب ہر طرف سے دھتکارے گئے، اب مجبور ہو کر اس کے دروازے پر آئے، لیکن اس کی رحمت اپنی دامن رحمت سے آپ کے آنسو خود پوچھتا ہے، آپ کے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھتا ہے۔ آپ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ جواب دیتا ہے، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا کیا مانگتا ہے۔ تو کیوں گلے کرتا ہے کہ رب العالمین ہماری سنتا نہیں، ہم اتنے گناہگار ہیں ہماری سنتا نہیں۔ اللہ کہتا ہے کیوں مایوسی کی باتیں کرتا ہے، میرے بندے تو نے مجھے پکارا ہی کب ہے، میرے دروازے پر آ تو صحیح، میرے دروازے پر آ تو صحیح، اپنی جبین نیاز جھکا تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، اپنا دست سوال اٹھا تو صحیح، ارے طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہارا داتا
تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے دروازے پر آؤ صحیح، اس کے سونے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ رب العالمین کھانے پینے سے پاک ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ساری کائنات کو کھلاتا ہے مگر خود کھانے سے پاک ہے۔ ساری کائنات کو میٹھی نیند ساری رات سلاتا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مگر خود سونے سے پاک ہے۔ سونا تو دور کی بات ہے، اسے نیند کا جھٹکا بھی اونگ تک نہیں آتی۔ رب العالمین نے اپنے لیے کوئی ضرورت، کوئی حاجت نہیں رکھی، کوئی حاجت، کوئی سونے کا وقت نہیں، کوئی کھانے کا وقت نہیں، کوئی دوستوں سے ملاقات کا وقت نہیں، اور دنیا کی ہر زبان سمجھتا ہے، ہر زبان۔ اور ماشاءاللہ اتنی بات تو آپ بھی سمجھتے ہو، اگر یہاں انگریز آ جائے امریکہ سے، انگریز اصلی والا انگریز، اور آپ اس سے پنجابی میں پوچھو او کی حال ہے تیرا، کتوں آیا ہے تے کیوں آیا ہے، وہ آپ کو کچھ بتائے گا؟ وہ سمجھے گا ہی نہیں آپ کہے کیا رہے، سمجھے گا ہی نہیں کہ آپ کہے کیا رہے۔ پھر آپ کوئی پڑھا لکھا بندہ بلاؤ گے جس کو انگریزی آتی ہوگی، آپ پنجابی میں اس کو بتاؤ گے، وہ انگریزی میں اس سے پوچھے گا، پھر وہ جو انگریزی میں بتائے گا وہ پنجابی میں آپ کو بتائے گا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پتہ ہے زبان کون سی تھی؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ؟ بغداد والوں کی زبان آپ کو پتہ ہے؟ جی عربی، مصر ہے نا، بغداد والی کی زبان بغداد والوں کی عربی ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی مادری زبان عربی ہے۔ اب جو پنجابی میں یہاں سے آوازیں لگاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پیر صاحب کو ان کا کوئی پتہ نہیں، جب تک آپ بیچ میں ترجمان نہ رکھو۔ لیکن اللہ دنیا کی ہر زبان جانتا ہے، ارے وہ تو گونگے کی زبان بھی جانتا ہے، جو گونگا کچھ نہیں بول پاتا، صرف خر 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 کرتا ہے، اللہ اس کی زبان بھی جانتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، انگریز کا بچہ ہو، پنجابی کا بچہ ہو، سندھی کا بچہ ہو، پٹھان کا بچہ ہو، بلوچی کا ہو، چینی کا ہو، جاپانی کا ہو، عربی بچہ ہو، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، ہفتہ، 1 مہینے کا، اس کو کوئی بھی ضرورت ہو، پیاس لگی ہو، بھوک لگی ہو، کان میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، پیشاب سے اس کے کپڑے گیلے ہو گئے ہوں، تو وہ ماں باپ کو کیسے بتاتا ہے؟ کیسے بتاتا ہے؟ جی روتا ہے۔ پوری دنیا کے بچوں کی ایک ہی زبان ہے، ایک ہی زبان، وہ روتا ہے۔ اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت اس کے رونے کا مطلب سمجھے کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ اس کے کپڑے گیلے ہیں، رات کو ماں سوئی ہوئی ہے، وہ اٹھ جائے گا، روئے گا۔ اب ماں سب سے پہلے اس کے بستر پہ ہاتھ لگا کے دیکھے گی کہ شاید پیشاب سے گیلا تو نہیں کیا ہوا، وہ خشک گیلا ہٹا دے گی، خشک کپڑا لگائے گی، دیکھا کہ بچہ پھر بھی رو رہا ہے، پھر دودھ دے کے دیکھے گی، دودھ دے دیا، بچہ پھر بھی رو رہا ہے، پھر وہ منع کے ابا کو اٹھائے گی،
منع کے ابا یہ 1 گھنٹے سے روئے جا رہا ہے، میں نے دودھ بھی دے کے دیکھا، کپڑا بھی بدلی کر کے دیکھا، پھر بھی چپ نہیں کر رہا۔ وہ کہے گا اچھا تو برقع پہن لے، میں موٹر سائیکل سٹارٹ کرتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس لے چلتا۔ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر بھی بچے سے کچھ بلواتا نہیں ہے، بچہ روئے جا رہا ہے، وہ اپنے علم اور اپنی سمجھ کے مطابق اس کو کوئی دوائی دیتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، جو بھی مرضی ہے، بھی اس کو پیٹ میں درد ہے یا کان میں درد ہے، وہ کرتا ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر بچہ اللہ نے آپ کو دکھایا کہ اس کی ضرورتیں دنیا میں کیسے پوری کرتا ہوں؟ رونے سے۔ کیسے؟ رونے سے۔ آج آپ بڑے ہو گئے، آج آپ بڑے ہو گئے، فرمایا کہ تم ماں باپ کے سامنے روتے تھے، تمہاری ضرورتیں جب بھی میں ہی پوری کرتا تھا، تم نے اب رونا چھوڑ دیا، بڑے جو ہو گئے۔ ہاں ٹی وی دیکھیں گے، ڈرامہ دیکھیں گے، ساس بہو پہ بڑا ظلم کر رہی ہے، رونے بیٹھ جائیں گے، بیچاری کتنی ظالم ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے یہ جھوٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارے بچپن میں بھی تمہاری ضرورتیں رونے سے میں پوری کرتا تھا، آج تم بڑے ہو گئے ہو، تمہاری کوئی بھی ضرورت ہو، میرے دروازے پر آ کر ندامت کے 2 اشک بہا تو صحیح نا، آج بھی تمہاری ضرورتیں تمہارے رونے سے پوری ہوگی۔ لیکن اس وقت تو ماں باپ کے سامنے روتا تھا، آج تو اپنے رب کے سامنے رو۔ گھر کے اندر رات کو دیا بجھا ہو، چراغ بجھا ہو، گھر والے سوئے ہوں، آپ خاموشی سے اٹھیں، وضو کریں، مصلی بچھائیں، 2 رکعت پڑھیں اور اللہ کے آگے رونا شروع کر دیں، رونا شروع کر دیں۔ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ آپ کی ضرورتیں کیسے پوری ہوئی۔ آج لوگ کہتے ہیں ہماری بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، ارے اللہ کے آگے رو کے تو دیکھو، بچیوں والے ہو اللہ کے آگے رو کے تو دیکھو، ہمارے بچوں کی نوکریاں نہیں لگتی، اللہ کے آگے رو کے تو دیکھو، میرا کاروبار نہیں چلتا، اللہ کے آگے رو کے تو دیکھو۔ لوگ اتنی ضعیف الاعتقادی ہمارے اندر آ چکی ہے، کتنے لوگ ہیں جو یہ آ کے کہتے ہیں جی بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، کسی تعویذ والے نے رشتے رکوا دیے، بندش کرا دی، بچوں کی نوکریاں نہیں لگتی، کسی تعویذ والے نے بندش کرا دی، دکان میں برکت نہیں آتی، تعویذ والے نے بندش کرا دی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، میں نے حساب کرایا ہے، مولوی صاحب نے بتایا کسی نے بندش کرا دی۔ یہ ایسی بندش کی بیماری اتنی پھیلی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، اتنی پھیلی ہے کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے بتائیے، اللہ آپ کی بیٹیوں کے رشتے کرانا چاہتا ہے اور کسی مولوی نے تعویذ دے کے اسے رکوا دیا، اللہ آپ کے بچوں کی نوکریاں لگوانا چاہتا ہے، کسی تعویذ والے نے تعویذ دے کے اسے رکوا دی، اللہ آپ کی دکان پہ گاہک بھیجنا چاہتا ہے، تعویذ والے نے تعویذ دے کے اسے رکوا دیا، اللہ آپ کے گھر میں سکون نازل کرنا چاہتا ہے، کسی تعویذ والے نے تعویذ دے کے اسے رکوا دیا۔ مجھے بتائیے ایمانداری سے، طاقتور وہ تعویذ والا مولوی ہوا یا اللہ ہوا؟ نہیں، غلط کہہ رہے، صحیح بات نہیں بتا رہے۔ میں نے فتویٰ نہیں پوچھا، میں نے یہ پوچھا ہے جب کسی کا عقیدہ یہ ہو اللہ بچیوں کے رشتے کرانا چاہتا ہے، کسی نے بندش کرا کے رکوا دی، طاقتور دونوں میں کون ہوا؟ تعویذ والا، سیدھی سادی بات ہے۔ تو آپ کی توحید کدھر گئی؟ کدھر گئی آپ کی توحید؟
آپ جو دنیا کو بتاتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو تعویذ والے سے نعوذ باللہ ہارا بیٹھا ہے۔ تعویذ والا رکوا دیتا ہے آپ کے سارے کام۔ اب آپ دیکھیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے حبیب، دنیا میں جس کو بھی آپ دینے پر آئیں، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور جس کو آپ نہ دینے پر آئیں تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے حبیب نے سمجھایا جب وہ قادر ہے تو پھر قادر ہے، تعویذ فروش بھی اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں آپ دیکھتے نہیں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، کسی کا پیارا سے پیارا عزیز، کسی کا رشتہ دار، کسی کا بھائی، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کا باپ، جب دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، چاروں طرف اس کے عزیز و اقارب کھڑے ہیں، زندگی کے آخری لمحات ہیں، موت کا فرشتہ اس کی چھاتی پہ چڑھ جاتا ہے، پاؤں سے سب سے پہلے جسم میں انسان کے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، وہاں سے روح کو نکالنا شروع کرتا ہے، روح نکالتے نکالتے حتی اذا بلغت التراقی، یہاں تک کہ سارے جسم سے نکال کر رب العالمین اسے نرخرے تک لے آتا ہے، حلقوم تک لے آتا ہے، گلے تک اسے لے آتا ہے، پھر رب العالمین چوری چھپے اس روح کو نہیں نکالتے رب العالمین کے فرشتے، قیل من راق، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کون ہے اس روح کو روک لے، کوئی انجیکشن لگا کے روک لے، کوئی باجون عطری پھل کھلا کے روک لے، کوئی تعویذ والا تعویذ دے کے روک لے، کوئی دھاگے باندھ کے روک لے، کون ہے اس کو روکنے والا؟ ہم روح کو نکالے جا رہے ہیں، کسی میں تپڑ ہے تو اسے روک لے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ چاروں طرف سے مرنے والا، چاروں طرف سے دیکھتا ہے، بیٹی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، ماں کی آنکھ میں بھی آنسو ہیں، ابا کی آنکھ میں بھی آنسو ہیں، بھائیوں اور بہنوں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جدائی کا دن آ پہنچا، جدائی کا دن آ پہنچا، اسے یقین ہو جاتا ہے آج میری کوئی بھی کچھ مدد نہیں کر سکتا، سوائے رونے کے کوئی بھی تو میرے کام نہیں آ رہا۔ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ آج دنیا کو چھوڑنا یقینی ہے، ہم سب نے دنیا چھوڑ جانا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب تم دنیا سے جاؤ گے، کہیں بھی تم جا کر کے پناہ لے لو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی کیوں نہ جا کر کے بند ہو جاؤ، اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کے رہے گی، ایسی لازمی چیز ہے وہ تم سے ملاقات ضرور کرے گی، اس لیے کہ موت سے اللہ نے کسی کو چھٹکارا نہیں دیا۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا، جب مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا داڑھی رکھ لو، بیٹا نماز پڑھا کرو، مسجد میں آیا کرو، تو آگے جواب دیتے ہیں مولوی صاحب جب ہم آپ کی عمر کو آئیں گے نا ہم داڑھی رکھ لیں گے، ہم مسجد میں بھی آیا کریں گے، قرآن بھی پڑھا کریں گے، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے،
میرے بھائی، موت صرف بوڑھوں کو نہیں آتی ہے. کتنے آپ میں سے نانے اور دادے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے پوتوں اور نواسوں کے جنازوں کو کندھے دیے ہیں. پوتے نواسے چل جاتے ہیں اور نانے اور دادے دنیا میں باقی رہتے ہیں. مرنے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے. جوانی میں بھی جنازے اٹھ جاتے ہیں اور اٹھتے ہیں. تو لہٰذا ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اس چودھری کی طرح چودھری صاحب کا بیل چھوٹا، کسی درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا. علاقے کی مسجد تھی، مسجد کچی تھی، چھوٹی چھوٹی دیوار تھی. بیل کھل گیا اور اس کی کمر میں کھجری ہوئی تو مسجد کی دیوار کے ساتھ کمر رگڑ کے کھجانے لگا بیل. اب اس نے جو اپنا سارا وزن دیوار پہ ڈالا، دیوار گر گئی، کچی دیوار تھی. مولوی صاحب نے شور مچایا کہ دیکھو چودھریوں کو، اللہ کے گھر کی دیوار گروا دی اپنے جانوروں سے. چودھری باہر نکلا. اس نے کہا مولوی صاحب کیوں شور مچا رہا ہے؟ یہ تو بیچارہ بے زبان جانور ہے، اس کو کیا پتا یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، اس کو کیا پتا. اب ہم دیکھ، ہم سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے چودھری ہیں، ہمیں کبھی مسجد میں دیکھا ہے؟ ہمیں کبھی دیکھا ہے مسجد میں؟ چودھری صاحب اپنے نوکر کے ساتھ جا رہے تھے. اور یہ بڑے لوگوں کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ خود تو نماز نہیں پڑھتے، لیکن اگر نوکر نماز پڑھے تو انہیں منع بھی نہیں کرتے. دل میں یہ ہوتا ہے کہ جی چلو یہ نماز پڑھے گا تو مجھے بھی ثواب ہوگا. اذان ہو گئی راستے میں. چودھری نے کہا چلو میں باہر سگریٹ پی لیتا ہوں تو اندر جا کے نماز پڑھ. وہ نماز پڑھنے لگ گیا. نماز کے بعد تھوڑا دعا مانگنے بیٹھ گیا. چودھری نے آواز لگائی، او باہر نکلو کرموں، کسی نے اندر باندھ دیا ہے کیا؟ وہ کہتا ہے ہاں چودھری صاحب، جس نے آپ کو باہر باندھ دیا ہے اسی نے مجھے اندر باندھ لیا ہے. یہ تو نصیب کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے. ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ. یہ سجدے میں پتہ چلتا ہے. مگر ہمیں کیوں پتہ چلے؟ پتہ ہے ہمیں کیوں پتہ نہیں چلتا؟ سجدوں میں ہماری نماز ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں روکتی؟ اس کی کیا وجہ؟ ہر بندہ اپنے دل میں ایک بت سجائے ہوئے ہے. دولت کا بت، برادری کا بت، خاندان کا بت، زبان کا بت، رنگ نسل کا بت، علاقے کا بت. میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. یہ میں ہمیں کھا گئی، ہمیں لے ڈوبی. دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. کسی نے کہا ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم خانہ. اسی لیے اقبال نے کہا کبھی سر بے سجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا. کبھی سر بے سجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ارے دل کو بت کی آلودگی سے پاک کیجئے، اللہ رب العالمین کا تصور دل میں کیجئے. اللہ کے حبیب نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. پہلے اپنے دل میں یہ تصور کر کے جس کے آگے تو سجدہ ریز ہے تو اس کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ مقام حاصل نہ ہو کم از کم اتنا تو ضرور دل میں سوچ لے، جس کی تو بندگی کر رہا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور دل میں رکھ کر رب العالمین کے حضور سجدہ کرے گا
پھر آپ کو سجدے میں مزہ آئے گا، رکوع میں مزہ آئے گا، قیام میں مزہ آئے گا۔ رب کو منانے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ فقط ایک سجدہ ندامت کے دو آنسو، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو۔ اللہ کو منا کے تو دیکھیے، اس کے دروازے پر آ کے تو دیکھیے۔ سارا عالم سوتا ہو، آپ کا رب آپ کی دعا سننے کا منتظر رہتا ہے۔ اس کی رحمت آپ کو تانا بھی نہیں دیتی۔ ساری جوانی گناہوں کی دلدل میں گزار کے جب بڑھاپے میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، آج میرے دروازے پر آیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اسے تانا نہیں دیتی۔ اقبال کی بعض باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ اقبال کہتا ہے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ سہیوال والو بتاؤ کون؟ اللہ ہی پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب۔ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب؟ کس کا سہیوال والو، کس کا؟ اللہ کا۔ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس نے سکھلائی ہے موسموں کو خوئے انقلاب؟ کس نے؟ اللہ نے آسماں کے دامن میں بادلوں کے رواں دواں قافلے، جن میں گرمی بھی ہے، جن میں سردی بھی ہے، جن میں پانی بھی ہے، جن میں آگ بھی ہے، دنیا کی یہ متضاد چیزیں ایک ہی بادل میں کس نے جمع کر دی؟ اللہ نے۔ اس کی قدرت پہ یقین کیجئے، اپنی ضرورتیں اس کو سنائیے، اپنا دکھڑا اسے سنائیے، علیحدگی میں خلوت میں اس کے آگے گڑ گڑائیے۔ اللہ رب العالمین سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا، وہ آپ کی ضرورتیں بھی وہی پوری کرے گا۔ اللہ کے آگے ذرا آنکھیں نم کر کے تو دیکھیے، اللہ کے آگے ندامت کے دو اتھرو گرا کے تو دیکھیے، اللہ رب العالمین کیسے آپ پر راضی ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ہمارا پیارا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا پہنچے، ہمارے حکم سے مچھلی نے انہیں لقمہ بنایا۔ مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی انہیں یہ یاد آ گیا، اللہ رب العالمین کے سوا اس مصیبت میں، اس مشکل گھڑی میں میری فریاد سننے والا، میری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے ایک اندھیرے میں نہیں، کئی اندھیروں میں رب العالمین کو پکارا۔ رات کی سیاہی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، شکا میں ماہی کا اندھیرا، ان تینوں اندھیروں میں یونس کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ سہیوال والو، کس کا نام آیا؟ اللہ کہتا ہے، لولا انہو کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، اگر یونس اپنی مشکل میں ہمیں نہ پکارتا، قیامت تک ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ قیامت کا دن ہوتا، ساری کی ساری دنیا قبروں سے نکل کر میدان معاشر میں آتی، اکیلا یونس مچھلی کے پیٹ سے نکل کر میدان معاشر میں آتا۔
اگر وہ ہمیں نہ پکارتا۔ آخری بات، دنیا میں کوئی کس کی دعوت دیتا ہے، کوئی کس کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی قسم ہم آمنہ کے لال کے سوا کسی کی پیروی کی دعوت نہیں دیتے۔ اگر آپ کو یہ دعوت اچھی لگتی ہے ہمارا ساتھ دیجئے، ہمارے قدم بقدم چلیے، ہمارے شانہ بشانہ چلیے۔ ہم کہتے ہیں ساری دنیا کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے آمنہ کے لال کی بات کے۔ آمنہ کے لال کی بات کو اگر کوئی رد کرتا ہے تو ہم اسے مسلمان نہیں کہتے۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ ہمارے ایسے خیر خواہ ہیں، قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات پریشان کھڑی ہے، اللہ اپنی مخلوق سے ناراض ہے، حساب و کتاب رب العالمین نہیں لیتا، کسی میں جرت نہیں کہ اللہ رب العالمین سے کہے حساب کیوں نہیں لیتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ساری دنیا تمام انبیاء کے پاس جائے گی، آخر میں میرے پاس آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، وہ دعائیں اپنی زبان پہ لاؤں گا جو دعائیں اللہ رب العالمین اس وقت مجھے سکھلائے گا۔ آج مجھے وہ دعائیں یاد نہیں، اللہ اس وقت میری زبان پہ جاری کرے گا۔ میں سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کرتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں جوش برپا ہوگا۔ ایک تلاطم آئے گا، اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، حبیب اپنا سر اٹھائیے، آپ کی دعاؤں نے میری رحمت کے سمندر میں ایک تلاطم برپا کر دیا، ایک ہلچل مچا دی۔ اپنا سر اٹھائیے، سل توتا دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی جائیں گی، اس لیے کہ آج اس پوری کی پوری کائنات میں جتنا مانگ سکتے ہو مجھ سے مانگ لیجئے، اس لیے کہ پوری کائنات میں آپ سے بہتر آج مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کچھ مختصر وقت کے لیے وہ بات پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ جو رکوع کے بعد ہاتھ سینے پہ پھر باندھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے۔ جزاکم اللہ۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کچھ لوگ رکوع کے بعد واپس ہاتھ سینے پر باندھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ نص قطعی کے ساتھ قرآن کی کوئی آیت یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نص ایسی کوئی موجود نہیں ہے جس میں یہ صراحت ہو کہ رکوع کے بعد اللہ کے حبیب نے ہاتھ چھوڑے یا باندھے۔ البتہ لفظی استنباط دونوں طرف موجود ہیں، وہ یہ ہیں، نسائی شریف میں ایک روایت ہے جس کو باندھنے والے اپنے لیے سب سے بڑی دلیل کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اذا قام فی الصلاۃ، اللہ کے حبیب جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے تھے، وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، آپ دایاں ہاتھ اپنے بائیں کے اوپر رکھ لیتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جی لہٰذا آپ ہاتھ باندھتے تھے اذا قام، جب بھی کھڑے ہوتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں رکوع کے بعد بھی چونکہ آدمی کھڑا ہوتا ہے تو لہٰذا وہ ہاتھ باندھے گا۔ بالکل اسی طرح دوسرے الفاظ ہاتھ چھوڑنے والوں کے پاس ہے، وہ الفاظ یہ ہیں، حدیث میں آتا ہے اذا جلس فی الصلاۃ، اللہ کے حبیب جب بھی نماز میں بیٹھتے، وضع یدہ الیمنی علی فخذہ الیمنی،
وضع یدہ الیسری علی فخذہ الیسری، اللہ کے حبیب جب بھی نماز میں بیٹھتے دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر۔ اب یہ دو باتیں آ گئی، جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے، گویا ہاتھ باندھ دیتے، اور جب بھی بیٹھتے دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر بائیں ہاتھ بائیں گھٹنے پر۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں سے ایک شخص معذور ہے، لنگڑا ہے، حادثے میں اس کی ٹانگ کٹ گئی ہے، بوڑھا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ اب وہ ہاتھ یہاں رکھے یا یہاں رکھے؟ کہاں رکھے؟ سینے پر تو جب رکھے گا جب حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نماز میں کھڑے ہوتے تھے، وہ کھڑا نہیں ہوا۔ اور بیٹھنے کے لیے حدیث میں الفاظ ہیں، جب بیٹھتے تھے تو دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر بایاں بائیں گھٹنے پر۔ کہاں ہاتھ رکھے گا؟ لیکن آپ نے دیکھا کبھی کوئی بھی شخص بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ کہاں رکھتا ہے؟ تو اب اس عمومی حدیث سے کیوں یہ مسئلہ اخذ نہیں کرتا کہ ہاتھ مجھے یہاں رکھنے چاہیے؟ وہ یہاں کیوں رکھ رہا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں جی یہ محلن قیام ہے، یہ محل ہے قیام کا، یعنی اب وہ لفظ چھوڑ کر مراد کی طرف جاتے ہیں کہ جی چونکہ بیٹھ کے بھی اگرچہ پڑھ رہا ہے لیکن بیٹھا تو قیام میں ہے نا، قیام میں ہے لیکن بیٹھا ہے، یعنی بیٹھنے والا قیام ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں بے شک وہ کھڑا ہے لیکن وہ قومے میں ہے، وہ قومے میں ہے، وہ چھوٹا، اس کا چھوٹا قیام ہے، یہ قومے کے اندر ہے۔ ہاتھ باندھنے کی بھی صراحت نہیں، چھوڑنے کی بھی صراحت نہیں۔ اسی طرح جب بھی اکیلا مطلقاً صحابہ لفظ قیام کا استعمال کرتے ہمیشہ قبل الرکوع قیام ہی مراد ہوتا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کی نماز کی طول کی کیفیت کے، سجدہ کتنا لمبا ہوتا تھا، رکوع کتنا لمبا ہوتا تھا، رکوع کے بعد کتنا ہوتا تھا، سجدوں کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا تھا۔ وہ کہتا ہے کانو سوان، یہ ساری چیزیں برابر تھیں۔ رکوع فرض کیا اگر رکوع 1 منٹ کا ہے، رکوع کے بعد بھی 1 منٹ کھڑے ہوتے، پہلا سجدہ 1 منٹ کا، سجدے کے درمیان وقفہ بھی 1 منٹ کا، دوسرا سجدہ بھی 1 منٹ کا۔ کانو سوان، یہ ساری چیزیں ایک برابر ہوتی تھیں، ما خلل قیام والقعود، سوائے قیام کے اور قعدے کے۔ اب یہاں قبل الرکوع بعد الرکوع کوئی لفظ اصطلاح استعمال نہیں کی، مطلق قیام کہا، سوائے قیام کے اور قعدے کے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ صحابہ کرام میں بھی مطلقاً جب لفظ اکیلا قیام بولا جاتا تھا تو وہ اکیلا قیام صحابہ کرام کے لیے جب بولتے تھے تو اس سے مراد قبل الرکوع قیام ہوتا تھا، جس میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے کہ یہ قیام اور قعدہ یہ دونوں طول ہوتی تھی، ان میں طوالت ہوتی تھی، اور باقی چیزیں سب مختصر ہوتی تھیں لیکن برابر ہوتی تھی۔ تو صحابہ بھی جب ہم اکیلا قیام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد بعد الرکوع قیام نہیں ہوتا، قبل الرکوع قیام ہوتا ہے، جس میں ہم قرات کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں مانیں گے تو پھر بیٹھ کے بھی جب آپ نماز پڑھیں گے آپ ہاتھ باندھ نہیں سکتے، چونکہ حدیث میں ہے جب بھی آپ بیٹھتے تھے ہاتھ یہاں رکھتے تھے۔ جزاکم اللہ۔ اور کوئی ساتھی؟ میں تو خیر اس بات کا قائل ہوں، نماز کے بعد جو دعا ہمارے ہاں کی جاتی ہے یہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی درخواست کر لے، کوئی کہہ دے کہ میری نانی بیمار ہے، میں خود بیمار ہوں، فلاں بیمار ہے، کل میرا پیپر ہے، کل میرا آپریشن ہے، میرے لیے دعا کرا دیجئے، تو
دعا کرا دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی دعا کی درخواست کرتا آپ انکار نہ کرتے، حتیٰ کہ ایک دن بخاری شریف میں آتا ہے آپ ممبر پر کھڑے ہوئے تھے، خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوا اور مسجد میں داخل ہو کر اس نے کہا یا رسول اللہ ہم برباد ہو گئے، چراگاہیں خشک ہو گئیں، حوض پانی کے خالی ہو گئے، ہم پیاسے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ بارش برسائے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر خطبہ روک کر اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے اور سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی اور نماز کے دوران ہی بارش شروع ہو گئی۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوار، منگل، بدھ، جمعرات، اگلا جمعہ آ گیا بارش نہیں رکی، آپ ممبر پر کھڑے ہیں، پھر وہی شخص یا کوئی اور شخص لیکن اس کے الفاظ پہلے کی طرح تھے، یا رسول اللہ ہم برباد ہو گئے، مکانات گر گئے، راستے بند ہو گئے، ہم ڈوب رہے ہیں، ہماری فصلیں ڈوب گئیں، اللہ کو کہو اس بارش کو کہیں اور ٹالے۔ اللہ کے حبیب نے پھر دعا کے لیے خطبہ روک کر یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ خطبہ ختم ہو تو پھر دعا کروں گا، اسی وقت آپ نے ہاتھ اٹھائے، سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا یا اللہ مدینے کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب ان بادلوں کو وہاں لے جا جہاں ان کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت پوری ہو گئی۔ اللہ نے بارش کو روک دیا۔ نماز تک مقتدی امام کا پابند ہے، سلام پھرنے کے بعد مقتدی آزاد ہے۔ اگر امام کا دل چاہ رہا ہے دعا مانگنے کو مانگے، مقتدی کا نہیں چاہ رہا اٹھ کے چلا جائے۔ اگر مقتدی کا دعا کا دل چاہ رہا ہے مقتدی بیٹھا دعا مانگتا رہے، امام کے پاس ٹائم نہیں وہ اٹھ کے چلا جائے۔ اللہ نے اس کے بعد آزاد کر دیا، اس لیے کہ ہر بندے کی ضرورت الگ الگ ہے۔ اب میری الحمدللہ شادی ہوئی ہوئی ہے، میرے بچے ہیں، میرے بچوں کے بھی بچے ہیں، یعنی میں دادا بھی ہوں، مجھے دوسری شادی کی خواہش بھی نہیں، ضرورت بھی نہیں۔ اب اگر آپ سارے فرض کیا کہ میں آپ کی مسجد میں یہاں امام ہوں، آپ سارے میری دعا پہ آپ لگے رہے، میں نے تو زندگی بھر شادی کی دعا کرنی ہی نہیں، تو آپ میں جتنے کنوارے ہیں، اب جس بچے نے سوال کیا ہے اس کا بھی شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ہوگا، یہ ان کو تو پانچوں ٹائم شادی کی دعا چاہیے، مولوی دعا کر ہی نہیں رہا۔ اگر آپ مولوی کی دعا پہ رہیں گے تو آپ تو ساری عمر کنوارے ہی رہیں گے۔ تو اللہ نے آپ کو آزاد کر دیا ہے سلام کے بعد کہ آپ کی اپنی ضرورت ہے اللہ کے آگے رکھے، مولوی صاحب کی اپنی ضرورت ہے وہ اللہ کے آگے رکھے۔ اللہ دینے سے نہیں تھکتا اور دینے سے اس کا خزانہ بھی کم نہیں ہوتا۔ بس ہاں اگر کوئی کہے مولوی صاحب میرے لیے شادی کی دعا کرا دو تو مولوی صاحب کہہ دے یا اللہ اس کی شادی کرا دے، خود کو شامل نہ کرے، یہی کہہ دے یا اللہ اس کی شادی کرا دے، کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں ہے، بوڑھی ہے، مجھے اس سے بہت پیار ہے، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں وہ مجھ سے ناراض ہے اور وہ مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ تو جب تک اسلام نہیں چھوڑے گا میں روٹی نہیں کھاؤں گی۔ تو اللہ کے رسول اگر وہ روٹی نہیں کھائے گی تو وہ تو مر جائے گی، اور مجھے ماں سے بہت پیار ہے، تو آپ میری اماں کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اسی وقت، یہ بھی نہیں کہا کہ چلو عصر کو آنا جب نماز ہو جائے گی میں پھر دعا کروں گا، نہیں، اسی وقت ہاتھ اٹھا دی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور میں گھر کی طرف بھاگا، میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے، میں گھر کی طرف بھاگا اور اس ارادے سے بھاگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا اللہ کے رسول کی دعا پہلے پہنچتی۔ اور جب میں گھر گیا تو مجھے پانی کی جیسے کوئی نہاتا ہے
میری اماں کے نہانے کی پانی کی آواز آ رہی تھی اور میں سمجھ گیا کہ مجھ سے پہلے اللہ کے حبیب کی دعا پہنچ گئی ہے۔ چنانچہ ماں نے دروازہ کھولا اور کہا بیٹا مجھے بھی وہیں لے چل جہاں سے تو آیا ہے، اور میں ماں کو لے کر اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہو گیا۔ تو دعاؤں میں مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے اکثر۔ اب یہ جیسے ماشاءاللہ اہل حدیثوں کو اچھی عادت ہے، سوالات کی پوچھتے ہیں، پوچھنا چاہیے۔ باقی سوال جو ہے ہمیشہ علم حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے، تنقید کے لیے نہیں۔ تو کسی اہل حدیث نوجوان نے کھڑے ہو کر اسی طرح سوال کیا کہ مولانا اسماعیل صاحب آپ ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہو، ہماری اکثر مسجدوں میں فرضوں کے بعد دعا نہیں مانگتے، آپ کیوں مانگتے ہو اور وہ کیوں نہیں مانگتے؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا ہو سکتا ہے ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں، وہ اس لیے نہ مانگتے ہوں، میری تو ابھی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں، میں اس لیے مانگتا ہوں۔ تو اللہ سے ہی مانگنا ہے نا۔ تو جب آپ کو ضرورت ہو، دن کو ہو، رات کو ہو، فرض سے پہلے ہو، فرض کے بعد ہو، آپ کو جب بھی ضرورت ہو اللہ سے مانگے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وقت مقرر نہیں ہے، جب بھی پکارنے والا اللہ کو پکارتا ہے اللہ کہتا ہے میں اسے اجیب ہوں، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ جی میں تو کہتا ہوں ایک دن بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، ویسے 3 دن تک اجازت ہے اگر وہ اس طرح رہ لیتے ہیں۔ اگر 3 دن تک انہوں نے اس سے تجاوز کر لیا، ایک دوسرے سے سلام دعا بات چیت ختم کر دی، اور اگر وہ دونوں نمازی ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، گویا اللہ ان کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا رنجش جو ہے نا، ناراضگی ہمیشہ زبان پہ رہنی چاہیے، دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی نفرت کی بات صرف زبان پہ ہو، دل میں نہ ہو، اور محبت صرف زبان پر نہ ہو، دل میں ہونی چاہیے۔ تو آپ دل میں محبت رکھا کریں، ایک دوسرے کا پیار خلوص، نفرت کو جگہ نہ دیں۔ ایک ہی علاقے میں رہنا ہے، ایک ہی جگہ، یہیں کھیلنا کودنا پلنا بڑھنا مرنا جینا سب کا ایک ہی علاقے میں ہے، تو پیار اور محبت سے رہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس جی جی نماز میں ٹوپی کرنا لازمی ہے یا کس طرح حدیث مطابق؟ سوال ہے جی، نماز میں ٹوپی رکھنا لازمی ہے؟ اور اس بعد جالی والی جو عام چلتی ہے مطلب پلاسٹک دی ایک بھی رکھ سکتے یا نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یار اب تقریر ختم ہوگی، اس لائٹ کو تھوڑا مجمع کی طرف کر دے یار، میں اس پاسے دیکھ ہی نہیں سکیا صرف اس لائٹ دی وجہ نہ۔ کوئی نہیں، میری شکل کالی آئے گی نا، کوئی گل نہیں، آن دے تو کالی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا تھا؟ جی بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر تمہیں وسعت دے، یعنی تم مالدار ہو جاؤ تو 2 کپڑوں میں نماز پڑھو، مالدار ہو جاؤ تو 2 کپڑوں میں نماز پڑھو، اور اللہ تم پر تنگی کرے یعنی غریب ہو جاؤ تو 1 کپڑے میں نماز پڑھو۔ مالداری کی حالت میں بھی اللہ نے 2 کپڑوں کی قید لگائی ہے، 3 کی نہیں، 2 کی ہی قید ہے۔ پھر حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ 2 سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جیسے قمیض اور پاجامہ، قمیض اور شلوار، کرتا پاجامہ، اوپر کی چادر اور نیچے کی تہبند، اس طرح 2 کپڑے گنوائے، سر کا ذکر نہیں کیا۔ پھر مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب فجر کی نماز میں آئے نماز پڑھانے کے لیے، بلال نے تکبیر کہہ دی،
صحابہ کھڑے ہو گئے، آپ مصلی پہ آ گئے، تکبیر ہو گئی، جماعت ہونے والی ہے، ابھی آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا، آپ کو یاد آیا کہ مجھے نہانا ہے۔ اللہ کے حبیب صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ صحابہ کھڑے رہے، آپ گھر تشریف لے گئے، غسل کیا، واپس آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول اپنے دروازے سے، وہ جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا برابر میں، اس کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، آپ اس دروازے سے اندر آتے جاتے تھے۔ اس دروازے سے جب آپ اندر آئے تو اللہ کے رسول کے بالوں سے ایک تو پانی ٹپک رہا تھا، چونکہ اللہ کے رسول زلفیں رکھا کرتے تھے، پانی ٹپک رہا تھا، اور دوسرا آپ اپنے ہاتھوں سے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے آ رہے تھے، انگلیوں سے، انگلی سے جیسے کوئی بال سنوارتا ہے، اور بال بھی آپ جس طرح رکھتے ہیں نا، پھر بالوں کو بھی ویسی عادت ہو جاتی ہے، پھر آپ اسی طرح مانگ نکالیں گے تو آسانی سے نکل آئے گی۔ تو اللہ کے رسول اپنے بالوں سے کنگھی کرتے ہوئے آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ تو جب آپ ہاتھوں سے اپنے بالوں میں، سر میں کنگھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو گویا ہاتھوں میں نہ ٹوپی ہے، نہ رومال ہے، نہ پگڑی ہے، لیکن مصلی پر ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب جب مصلی پہ کھڑے ہو گئے، پھر آپ کے سر پہ پگڑی تھی، ٹوپی تھی، عمامہ تھا، رومال تھا، کیا چیز تھی، اس کا صحابی نے ذکر نہیں کیا۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز اللہ کے ادب کے خلاف ہے، میں سمجھتا ہوں اگر یہ چیز اللہ کے ادب کے خلاف ہوتی تو اللہ تعالیٰ حاجی کو کبھی بھی اپنے گھر میں ننگے سر نہیں بلاتا۔ آپ نے کبھی حاجی کو دیکھا حج پہ جاتا ہے، احرام کا کپڑا کندھے سے اوپر نہیں جاتا، اگر اوپر رکھے گا تو اس کو دم دینا پڑے گا، قربانی کا دمبا دینا پڑے گا، وہ ننگے سر ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی دربار کا اصل ادب ہی ننگے سر ہے۔ ٹوپی پگڑی یہ تو ہماری شان ہے، اللہ کی دربار کے آگے جو شان ہے وہ ننگے سر ہے۔ پھر دوسری آیت قرآن کی لوگ پیش کرتے ہیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جی جب بھی تم مسجد میں آؤ تو زینت کی چیزیں اپنا لیا کرو۔ تو ایمانداری سے بتاؤ، یہ جو مسجد میں آج کل پلاسٹک کی ٹوپیاں اور پہلے چٹائی کی ٹوپیاں ہوتی تھی، کھجور کے تنکوں سے بنتی تھی، وہ ٹوپیاں اس سے زینت بنتی ہے؟ کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے سسرال پہن کے گیا ہو وہ ٹوپی؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ساس مارے گی یہ ٹوپی چور ہے، مسجد سے چرا کے لایا، یہ کبھی بھی نہیں پہن کے جائے گا۔ پھر زینت یہ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے خذوا زینتکم، اپنی زینت اپناؤ جیسے تمہیں اچھا لگتا ہے۔ مولوی کی زینت نہیں کہ جیسے مولوی کو اچھا لگتا ہے، نہیں، جیسے تمہیں اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ کو پگڑی کے ساتھ اچھا لگتا ہے، جی بسم اللہ، آپ پگڑی کے ساتھ آئیے۔ ٹوپی کے ساتھ اچھا لگتا ہے، آپ ٹوپی کے ساتھ آئیے۔ ننگے سر اچھا لگتا ہے، آپ ننگے سر آئیے۔ ویسے میں نے اردو شعراء میں، فارسی شعراء میں، عربی شعراء میں نے آج تک ایسا کوئی شعر نہیں پڑھا جس میں کسی شاعر نے اپنے محبوب کی ٹوپی کا، رومال کا یا پگڑی کی تعریف کی ہو۔ ہر کسی نے زلفوں کی تعریف کی ہے۔ زینت زلف میں ہے۔ ان سے پوچھا کہ چاند نکلتا ہے کس طرح، ان سے پوچھا کہ چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں۔ پہلے زلفوں کو چہرے پہ لایا، رات چھا گئی، پھر اس کو پیچھے کو جھٹکا دیا، اندر سے گورا مکھڑا نکالا اور کہا کہ چاند یوں نکلتا ہے۔ تم ہوئے، ہم ہوئے کہ میر ہوئے، سبھی تیری زلفوں کے اسیر ہوئے۔ یہ زلف جو ہے
اللہ کے رسول کی بھی جو زلف مبارک تھی، صحابہ کرام ان کو دیکھا کرتے تھے. آپ پٹے رکھتے تھے گردن تک بھی، کندھے تک بھی اور کانوں کی لو تک بھی. 3 سائز تھے اللہ کے رسول کے پٹے رکھنے کے. آپ بھی رکھا کیجئے اور دنیا کو زلف دکھایا بھی کیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ اللہ کے نبی کی سنتوں کو پسند کرتے ہیں. خوارج بال نہیں رکھا کرتے تھے، وہ سر پہ ٹینڈ پھروایا کرتے، اس طرح گنجے ٹینڈ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول نے اس کو خوارج کی علامت قرار. جو آدمی کسی کی بیٹی کو طلاق دیتے ہیں اس کے بارے میں یہ کیا لفظ ہے جی؟ یعنی بیٹی نہ اس بندے نہ دوسرا بندہ ناراض ہو سکتا ہے ابھی باپ یہ نہیں اس بیٹے نے دوسرا. دیکھیے طلاق ایک روایت میں آتا ہے، اگرچہ بعض محدثین کا اس پہ کلام ہے کہ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان حلال چیزوں میں بھی اللہ کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق. کسی بھی شریف آدمی کی بیٹی کے اوپر طلاق کا جو داغ ہے یہ بہت بڑا داغ ہے. یہ داغ نہیں لگانا چاہیے. آدمی کو یہ احساس اس وقت ہوتا ہے جب اس کی اپنی بیٹی طلاق کا یہ داغ لے کر روتے ہوئے باپ کے گھر آتی ہے. پھر اسے احساس ہوتا ہے، چونکہ ہم ہمیشہ اپنا خون تو خون ہے، دوسروں کا خون پانی، اپنا غم تو غم ہے، دوسروں کا غم کہانی. ہمیں دوسروں کے ساتھ کچھ بھی بیتتی رہے ہم کہتے ہیں ہمیں کیا، ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا. دکھ ہوتا ہے، یقیناً دکھ ہوتا ہے، اور اس کو ناراض ہونے کا بھی حق ہے. لیکن خامد کو اللہ نے بہرحال طلاق کا حق دیا ہے، عورت کو خلے کا حق دیا ہے. اگر مرد ظلم کرتا ہے وہ اس کے ظلم سے بچنے کے لیے خلا لے سکتی ہے، اور اگر عورت کوئی ایسی ہے بد چلن ہے، گندی ہے، فاحشہ ہے، اور وہ اس سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے وہ اس سے طلاق کے ذریعے چھٹکارا پا سکتا ہے. لیکن غصہ آنا فطری بات ہے، اس کو ہم نہیں روک سکتے. اللہ کے حبیب نے اپنی بیٹی اسلام سے قبل ابو لہب کے بیٹے کو دی. جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، ابو لہب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی بیٹی کو طلاق دو. وہ آیا، اللہ کے رسول صحابہ کرام کے مابین بیٹھے تھے، مجلس میں تھے. وہ شخص ابو لہب کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا. آپ کو صدمہ ہوا اور آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، اے اللہ جنگلی کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے. یعنی آپ نے بد دعا دی. اب آپ دیکھیے صحیح والو، آپ کو اور ہم کو رسول اللہ کی باتوں پہ شاید اتنا یقین نہیں آتا جتنا کفار کو نبی کریم کی باتوں پر یقین تھا. ابو لہب کے پاس جب بیٹا واپس جاتا ہے، ابو لہب پوچھتا ہے طلاق دے آیا؟ جی ابا دے آیا. انہوں نے کیا کہا بس یہ کہا کہ اے اللہ اس پر جنگلی کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے. ابو لہب تھر تھر کانپنے لگا اور اس نے کہا بیٹا میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ اس شخص نے اپنی زبان سے کچھ نکالا ہو اور عرش والے نے اسے پورا نہ کیا ہو. یہ تجھے جو اس نے بد دعا دی ہے بڑی خطرناک ہے. ایک سفر میں ابو لہب اور اس کا وہ بیٹا اکٹھے ہیں اور بھی لشکر ہے. رات جنگل میں پڑ گئی. ابو لہب کو وہ بد دعا یاد آ گئی. ابو لہب نے فوج کا ایک دائرہ بنایا، بڑا سا دائرہ، ارد گرد سارا حلقہ بنا کے اس کو سلایا، بیچ میں اپنے بیٹے کو سلایا. کچھ پہرے دار بھی دور دور مقرر کر دیے. رات کو ایک شیر آیا، کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کو.
اس نے چھلانگ لگائی، دائرے کے بالکل بیچ میں آیا اور ابو لہب کے اسی بیٹے کو جس نے بھری محفل میں رسول اللہ کو رسوا کرنے کی کوشش کی تھی، اسی کو دانت گاڑے، اور لوگوں کو اس وقت پتہ چلا جب اس کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا بھی دل دکھا ہے، دل تو سب کا دکھتا ہے، بس آدمی حد المقدور کوشش کرے کہ ہماری بہو بیٹیوں کے گھر بسے رہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ بس جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم اصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے الہ العالمین، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ تمام دکھیوں کے دکھ درد دور فرما۔ اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تو ہماری حاجت روائی فرما۔ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، تو ہماری مشکل کشائی فرما۔ اے الہ العالمین، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جن کو تو نے اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ تمام مسلمان بچوں کو ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا، ان کی آخرت کا ذخیرہ بنا۔ تمام مسلمان ماں باپ کو ان کے بچوں اور بچیوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما۔ اللہ ہمارے بڑے بزرگ جو توحید پر فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا، انہیں قبروں کی وسعت عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہمیں بھی جب تک دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پہ قائم رکھ، اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، روز آخرت اپنے نبی کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما، اپنے نبی کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب فرما، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تیری دربار میں جن بوڑھوں بچوں جوانوں مرد عورتوں جس نے بھی ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، اللہ اپنی رحمت اور فضل سے ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ ان سب کی مرادیں پوری فرما۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ یہ پروگرام کرنے والوں، پروگرام میں تعاون کرنے والوں، اور جس نے بھی پروگرام میں جس طرح سے حصہ لیا اپنی جناب میں اللہ قبول و مقبول فرما۔ اللہ جتنے لوگ اس مسجد میں حاضر ہیں، اللہ ان سب کو بخش دے، اللہ ان سب کی دلی مرادیں پوری فرما، اللہ ان کی نیک آرزوئیں پوری فرما، اللہ ہم سب کے دلوں میں محبت پیدا فرما، اللہ ہمارے دلوں سے نفرتوں کو نکال دے، اللہ ہمیں آپس میں شیر و شکر بنا دے۔ آمین الہ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔